السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق آموز واقعات کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج ایک ایسے دردناک المناک انجام سے آپ کو روشناس کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی بہن کو قبر میں دفن کر کے اپنے گھر لوٹا تو اسے یاد آیا کہ اس کی تھیلی تو قبرستان میں ہی رہ گئی۔ وہ دوڑا دوڑا وہاں گیا، ڈھونڈ کر واپس چلا آیا، پھر اپنے ساتھ ایک اور دوست کو لے کر قبرستان چل پڑا۔ وہاں قبر کھودنے والے سے ملا، اس سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک تھیلی ایسی میں نے دیکھی تھی، میں نے سمجھا شاید تم لوگوں نے پھینکی تھی، اس لیے میں نے اسے قبر میں ہی دبا دیا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کے ایک کونے میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور مدینے کے دوسرے کنارے پر اس کی بہن کا گھر تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بہن بیمار ہے۔ وہ اس کے گھر گیا اور عیادت کر کے چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیمار کی عیادت کو جاؤ تو اس سے ثواب ملتا ہے۔ بیمار اگر عزیز اور رشتہ دار ہو تو جانا اور بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اگر نہ جاننے والے کی بھی مزاج پرسی یا عیادت کر لی جائے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بھائی روزانہ بہن کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جو سب پر آتا ہے۔ اس کی بہن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسے دفنا کے لوٹا تو اس کی تھیلی گم ہو گئی۔ اب جو قبر کھودنے والا یعنی گورکن قبر کھودنے والے نے بتایا کہ تھیلی قبر میں ہی رہ گئی اور قبر میں دبا دی گئی، تو اس نے کہا کہ چلو ساتھ چل کر وہ تھیلی نکال کے دو۔ قبر کھودنے والا پھاوڑا اور کدال لے کر اس کے ساتھ ہو گیا اور اپنے خیال کے مطابق اس طرف سے قبر کھودنی شروع کی جہاں تھیلی دفن کی تھی۔ آخر وہ تھیلی مل گئی۔ اس شخص نے قبر کھودنے والے سے کہا کہ بھئی تو نے تو ساری قبر کھود ڈالی، اب ذرا قبر کے اندر جو صندوق ہے جس میں میری بہن کو دفن کیا گیا ہے اس کے تختے بھی ذرا ہٹا دے، میں اپنی ایک نظر اپنی مرحوم بہن پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ قبر کے تختے اکھاڑ کر ایک طرف ہٹ گئے تو اس نے اندر جھانک کے دیکھا۔ مکاشفۃ القلوب نامی کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبر آگ سے جل رہی تھی۔ بھائی نے جلدی سے تختے واپس رکھ دیے، برابر کر دیے اور دوڑتا اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ میری بہن میں کون سی ایسی برائی تھی جو تجھے معلوم ہو تو مجھے بتاؤ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اور تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بس ایک برائی تھی جو لگائی بجھائی کرنے کی عادت تھی۔ کبھی اس کی چغلی کھا لی، کبھی اس کی غیبت کر دی، بس اسی مشغولی میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ بھائی کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا اور رو کر بہن کے قبر کی حالت ماں سے بیان کی اور اسے صدقہ اور خیرات اور دعا کرنے کو کہا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغلی اور غیبت سے بچو۔ غیبت کرنے اور چغلی کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، ان پر گناہوں کا ڈھیر لد جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگائی بجھائی کرنے والے اور چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ تو میں نے تاریخ کا ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں ذرا ہم اپنے معاشرے پر، اپنے خاندان پر اور اپنے قبیلے پر، اپنے گھر پر نظر ڈالیں تو ایسی کتنی عورتیں آپ کو ملیں گی جن کا مشغلہ ہی لگائی بجھائی کرنا ہے، اس کی غیبت وہاں پہنچانا، اس کی چغلی یہاں کرنا اور اس کی برائی دوسروں کو پہنچانا، پوری دنیا میں کھوج کر فون لگا کر لوگوں کی برائیاں لینا اور ایک دوسرے کو پہنچانا۔ یہ ایسا دردناک انجام دیتا ہے کہ چاہے وہ زندگی میں کتنی ہی نیکی کر لو،
ان کی نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ان کے اندر لگائی بجھائی کرنے کی عادت ہے، کسی کو چین سے رہنا نہیں دیتے، ہر ایک کی کمی، ہر ایک کا عیب، ہر ایک کی برائی کرنا، ہر ایک کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لگائی بجھائی کرنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے خاندان کو، قبیلے کو، ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اس بیماری سے پاک رکھے۔ اس کام میں پڑھنے کے بجائے آدمی ذکر کرے اللہ کا، قرآن کی تلاوت کرے، یا نماز پڑھے، یا پھر خاموش ہو جائے۔ خواہ مخواہ صبح اٹھتے ہی غیبت، چغلی، لعن طعن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ جاتے دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ دو باتیں عورتوں میں ہیں کہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، دوسروں کو زیادہ ملامت کرتی ہیں، کوستی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، غیبت و چغلی کرتی ہیں، زبان کو برائیوں میں گندا کرتی ہیں، اور دوسرا شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کو ہم ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ یہ بیماری ہر ایک میں ہے، لیکن عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی اس واقعے سے سبق لینے، اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنے، نصیحت کر کے لوگوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔